وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار. انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا. بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا. دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے غموں پر روتے ہیں، اپنے گناہوں پر نہیں. ہمارا اللہ سے رشتہ ایسا ہے کہ ہم صرف اپنے غم، دکھ، درد، حاجات اور شکایات پر روتے ہیں، اپنے گناہوں، نافرمانیوں پر نہیں. ورنہ ہمارا اپنے گناہوں پر رونا ہمارے غموں کا علاج بن جائے گا. سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب. اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا. بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے. تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے. جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے. دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے. دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو. وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکال لے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے. جب تمہارے سامنے اچانک کوئی آیت آتی ہے نا تو وہ تمہارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو وہ وسیلہ بناتا ہے تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے. بس اپنے یقین کو ٹوٹنے نہ دینا، بے شک اس کی مدد قریب ہے. سب سے بڑی دولت ہے یقین. اللہ نظر نہیں آتا لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا، اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین. اللہ کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہیں جو ہر غم میں کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے. جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا تو پھر معجزے ہوتے ہیں. رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں. لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے. تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو، اللہ نہیں. وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے. شیطان ہمیشہ تمہیں تمہارے ڈر سے ڈراتا ہے. وہ تب تمہارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے جب تم معجزوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، کیونکہ تب اللہ تم سے راضی ہو چکا ہوتا ہے، اور جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے وہ اسے پسند نہیں آتا. جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنا نوازتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہی اس کا نصیب ہے. انسان کا کام کوشش کرنا ہے
اور کوشش کے بعد دعا کرنا، اس کے بعد سب خدا پر چھوڑ دینا اور اللہ کے کاموں پر یقین رکھنا۔ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہارے من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے۔ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کا توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو، کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تبھی ملے۔ یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ بس تھوڑا سا صبر اور کر لو۔ دیکھو یہاں تک بھی صبر کیا ہے نا، تو تھوڑا سا اور صحیح ہو سکتا ہے وہ تقدیر بدلنے والا لمحہ بس سامنے ہو سکتا ہے بس اگلے قدم پر ہی معجزہ ہو جائے۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی امید، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہے، ان کے لیے ایسا کوئی دروازہ کھول دے جن کی وسعت انہیں بھی حیران کر دے، اور انہیں مسکرانے کی اتنی وجوہات بھیج کہ وہ اگلی بار روئے تو خوشی کے آنسو ہوں۔ آمین۔ اللہ کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ اللہ تاخیر اس لیے نہیں کر رہا کہ تم مایوس ہو جاؤ، بلکہ وہ تاخیر اس لیے کر رہا ہے کہ جب اس چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ بنا دیا جائے تو تمہاری تڑپ خوشی کے آنسوؤں میں تبدیل ہو جائے۔ اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے یقین کے راستوں پر چلنا پڑتا ہے۔ اللہ بات منوانے کے لیے اس کے حکموں پر چلنا پڑتا ہے۔
تب ہی بات جلدی بنتی ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں، اللہ انہیں چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر وہ اپنے خاص بندوں کو الگ کر لیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اس لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے گا، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے گا۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ کچھ دعائیں پلک جھپکتے قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ خاص دعائیں صدیاں لے جاتی ہیں۔ جانتے ہو ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ چھوٹی دعائیں بڑی اور خاص دعاؤں کی قبولیت کے یقین کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ دعائیں ہمارا یقین بڑھاتی ہیں، وہ یقین جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کی پہچان کرواتا ہے۔ کچھ خاص دعائیں ہوتی ہی اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ دعائیں اپنے آپ قبولیت کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ ہمارے رب کی محبت ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح سے اپنے قریب لاتا ہے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا۔ دعاؤں پر کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ اللہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ پریشان نہ ہو، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، ہر لاحاصل جلد حاصل ہو جائے گا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہی مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔
وہ کشتی نو کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑ دو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ مہربان رب جو اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے، وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ اسے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے۔ بس یقین کو کامل رکھ کر مانگو۔ یہ جان لو جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ تم دیکھنا، تمہیں خود نظر آئیں گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی، معجزے تم خود دیکھو گے۔ ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح سے داخل ہو کر دیکھو، مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دو، اور پھر وہ رب تمہارے لاڈ اٹھائے گا اور تمہیں تمہاری من چاہی چیز نصیب کر دے گا۔ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تمہیں اپنی انا بھی ماننی پڑے گی اور اپنا نفس بھی۔ ہاں، یہ آسان نہیں ہوگا، شیطان اور نفس بار بار وسوسے ڈالتے رہیں گے۔ شیطان تمہیں اللہ کی راہ پر تکالیف دے گا، مگر تم ہر بار دوبارہ کھڑے ہو جانا، پھر تمہارا اجر ایک دن تمہیں شکرانے کے نوافل میں گرا دے گا۔ یقین رکھو، وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے۔ کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا سا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے، بن مانگے کیوں عطا نہیں کرتا؟ ذرا یہ سوچیے آپ کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش بھی نہیں آتی تو آپ اللہ سے کیسے جڑ پاتے؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ آپ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ تمہاری وہ تکلیف سے بے خبر نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے کہ وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ حساب رکھتا ہے ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ کو بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے وقت میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پسل رہے تھے اور تم انجان تھے، مگر اللہ بے خبر نہیں تھا۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو، مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں رکھا ہے۔ یہ درد جو تم سہ رہے ہو، یہ آنسو جو بہہ رہے ہیں، یہ نیند سے خالی آنکھیں جو کسی خوف میں جاگتی ہیں، انہیں تسلی دے دو، کیونکہ اب اس درد کا اختتام ہونا ہے۔
اللہ کا تو فرمان آ چکا ہے، یقیناً دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ وہ جس کا نام ہی الصبور ہے یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی العلیم ہے یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہاری دل کی کیفیات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی الرافع ہے یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گماں کو حقیقت میں بدلنا بھلا کیا مشکل؟ تمہارا کام ہے بس آنکھیں بند کر کے اس پر کامل یقین کر لو اور پھر اس کے معجزات دیکھو۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ یہ بجا ہے مالک کے دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنا اتنا آسان نہیں، اس راستے پر ہمارا تکلیف، آزمائش و صبر سے امتحان لیا جاتا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو شیطان کو یہ چیز بہت ناپسند ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے قریب ہو۔ وہ ہمیں طرح طرح کے وسوسے اور خیالات دلا کر اس راستے سے بھٹکانا چاہتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں وہ شیطان کے بھٹکاؤ میں نہیں آتے اور نہ وہ مایوس ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں اللہ اگر دینے میں دیر کر رہا ہے تو اسی میں بہتری ہوگی۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہے، راستے نکل جاتے ہیں، بس یقین کامل ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس بات کو کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہو؟ تم کیوں مایوس ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہے گا۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین توڑ دے گا۔ تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا، سنوار دے گا۔ اللہ جب نوازنا چاہتا ہے تبھی تو دل میں بات ڈالتا ہے، آپ کو مانگنے کی اتنی توفیق دیتا ہے کہ آپ کو تہجد کے سجدوں تک لے آتا ہے، اور دل میں اتنا کامل یقین پیدا کر دیتا ہے کہ میرے بندے، میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، بس مانگ کر تو دیکھ۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دے۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ سنو یہ مشکل وقت ختم ہو جائے گا،
یہ پریشانی، یہ غم میں برے دن سب ختم ہو جائیں گے۔ سجدوں میں خاموشی سے بہتے ہوئے آنسوؤں کا شور جب عرش پر سنائی دیتا ہے، تب سارے آسمانی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور معجزوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ سب کی کہانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ ممکن ہے کہ اب اللہ جلد نوازنے والا ہے۔ اگر انسان کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی کسی کو دی گئی دعائیں واپس اسی کی طرف پلٹ جاتی ہے تو وہ دعائیں دینے میں کنجوسی نہ کرے۔ سب سے قیمتی تحفہ بے لوث دعا ہے۔ صبر سے مت اکتائیں۔ اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے میں آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں ہیں۔ وہ آپ کے حالات کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ انسان صبر کے ساتھ آگے بڑھتا رہے اور اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھے تو ایک دن اسے علم ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جل ہمیں ایسا تعلق اور توکل عطا فرمائے، آمین۔ اللہ دیکھتا ہے جب آپ سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب آپ صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب آپ بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، یقین رکھو، صبر رکھو۔ امید لگانے والوں کو اللہ کبھی بھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اگر آپ کا دل بار بار اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی تو کن فیکن کی خوشبو کو محسوس کرنا ہے، تو جان لو اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی، بہت جلد قبولیت بھی آنے والی ہے۔ جو اللہ پاک پر یقین رکھتے ہیں وہ یوں ہمت نہیں ہارا کرتے۔ جن دعاؤں پر آپ کی دنیا ٹھہری ہے، دعا ہے کہ وہ دعائیں آپ کے نصیب کا حصہ ہو، آمین۔ اپنے اللہ سے جو کچھ مانگو دل کے درد کے ساتھ مانگو، رو رو کر مانگو، تم تڑپ تڑپ کر مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، رات کے اندھیرے میں مانگو۔ ہمارا رب کریم کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ آپ کے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر آپ کو اس مقام تک لے کر جاتی ہے جہاں کسی کمی کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں آپ کے یقین کے سامنے آپ کا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے، آپ کے من پسند سے ملوا دیتا ہے۔ مشکلات ہمیں دعا مانگنا سکھاتی ہے، رب کے آگے ایڑیاں رگڑنے کا وہ سلیقہ عطا کرتی ہے جس کے بعد دعائیں قبولیت کی منزل پا ہی لیتی ہے۔ دعائیں امید کا خوبصورت نام ہے، اور بے شک وہ اللہ ہے، وہ اپنی حکمت سے ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اپنی رحمت سے 1000 دروازے کھول دیتا ہے۔ تمام اسباب اور وسائل کی باتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب وہ کن فرما دیتا ہے۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ یقین رکھو اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ زندگی میں کبھی ایسی تکلیفوں سے گزرنا پڑے
جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھیے گا کہ اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل سے نہ گزرا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا جب آپ ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دیں گے جن کی وجہ سے آج پوری رات روتے ہو۔ میں کتابی باتیں نہیں کرتی، زندگی کی حقیقت بتا رہی ہوں کہ معجزے ہوتے ہیں اور اسی دنیا میں ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں۔ بس اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں پورے یقین کے ساتھ حاضری دیتے رہا کریں۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ ایک چھوٹی سی دعا زندگی بدلنے کا ہنر رکھتی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لے آئے گا مگر مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی انتظام۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کے نصیب میں اللہ نے بہت کچھ لکھا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو، زندگی بدل جائے گی۔ اللہ نے تو دعا بنائی ہی اس لیے ہے کیونکہ وہ ہماری پسندیدہ چیزوں کا احترام کرتا ہے اور ہماری دعاؤں سے خوش ہو کر ہمیں اپنی پسندیدہ چیزوں سے نواز بھی دیتا ہے۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو اور خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ بس صبر رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں مانگنے سے پہلے عطا کر دیا جاتا ہے۔ جلد ہی وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر اس چیز سے نواز دینا ہے۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے نا، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نواز دے گا اور آپ کا صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ جب اللہ دل میں آنے والی باتوں کو جان کر دعائیں قبول کر لیتا ہے تو دل کو پسند آنے والے پسندیدہ شخص کو تمہارا ہم سفر بھی تو بنا سکتا ہے نا۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں ہر آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ بس صبر رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں مانگنے سے پہلے عطا کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی ڈال دیتا ہے۔ دیکھنا بہت جلد تمہیں یہ محسوس ہو جائے گا کہ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں اور تمہاری دعاؤں پر کن فیکن کہہ دیا گیا ہے، اور ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی
کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے اسے تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے بیمار صحتیاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں۔ بے شک سب میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہارا تعلق دونوں جہانوں کے مالک سے ہے؟ تم اس سے مانگ رہے ہو جس نے تمہیں بنایا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول نہ کرے؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور تمہاری بھی قبول ہوں گی وقت آنے پر۔ جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔